اور فرمایا اس کے بعد بغنا کا قبل فقر، آج اگر تمہارے پاس کچھ مال دولت ہے اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم محتاجی کا شکار بن جاؤ۔ آج اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہوا ہے اور اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی الحمدللہ حاجت نہیں، تو اس کیفیت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اچانک کوئی ایسی حالت آ جائے کہ جس میں دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی دولت ہے یا پیسہ ہے، اس پیسے کو اللہ کی رضا کے مطابق صحیح مصرف پہ استعمال کر لو۔ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے تمہاری دولت کے اوپر عائد کیے ہیں، تمہارے اپنے نفس کا، تمہاری بیوی بچوں کا، تمہارے اہل و عیال کا، وہ حق ادا کرو، اور ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر ان لوگوں کا بھی حق رکھا ہے جن کے پاس وہ دولت نہیں۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مسلمانوں کے مال میں حق ہوتا ہے۔ یہ تمہارا احسان نہیں ہے، اگر کسی غریب آدمی کی مدد کر رہے ہو تمہارا احسان نہیں ہے، اس کا حق ہے تمہارے مال کے اندر۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مومنوں کے مال میں حق ہوتا ہے حاجت مند لوگ۔ تو جب پیسہ ہے تو پیسہ اپنے ذمے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے عائد فرمائے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے میں صرف کرو۔ ایسا نہ کرو کہ پیسہ دیا ہے اللہ میاں نے تو اس کو گلچھرے اڑانے میں صرف کر دو، اس میں عیاشی میں صرف کر دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے امیر ترین لوگ، بڑا پیسہ تھا، ایک ڈوبا ہوا جہاز دیکھنے کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا، کروڑوں اربوں اس میں خرچ کر دیے، اب پھر وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکے، انتقال ہو وہیں مر گئے۔ تو پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس پیسے کو غنیمت سمجھو کہ اللہ کی نعمت ہے، میں اس پر شکر ادا کروں، اس کو اس کے اپنے ذمے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے میں استعمال کرو، اور جو لوگ اس سے محروم ہیں ان کی مدد کرو، جو مصیبت زدہ ہیں ان تک پہنچاؤں۔ آج فلسطین کے مسلمان جس ثابت قدمی کے ساتھ بھوک کا، فقر و فاقے کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تو ہم عیاشی کرتے رہے ہیں اپنے پیسوں سے، اور ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اور بچے وہ کفار کے ہاتھوں شہید بھی ہوتے رہے اور ان کو بھوک اور پیاس اور امراض کا نشانہ بنایا جاتا رہے، اور ہم اپنی عیاشی کرتے رہے۔ تو غنا کا قبل فقرک، اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو غنیمت سمجھو محتاجی آنے سے پہلے کہ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرو۔